عجب ہے یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے پر رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ جسے اپنا علم دینا چاہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہیں، لہٰذا اس بات پر محنت کریں اور اس کو سنواریں اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں ہے جسے اللہ بڑھ نہیں سکتا۔ مسافر ہر بشر ہے، کوئی نہیں جہاں جاوداں، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں کسی کو کیا خبر۔ کوئی منزل سدا نہیں رہتی، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ابھی تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں، ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔ فقط ایک کا ہونے میں ہی حسن بندگی ہے، جو روز قبلہ بدلتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو اور آج یہ وعدہ کر لو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام چھپا ہوتا ہے، جیسے بیج کے اندر درخت۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، وہ بھی فانی تم بھی فانی۔ اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ ابلیس خدا کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا، اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو، تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔